صرف جمعے ہی کے دن نماز پڑھنے والوں ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو کہ ہم مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں، اور دیکھیں کہ ہم کتنے پکے مسلمان ہیں۔ صرف جمعے کے دن مسجد میں آ رہے ہیں، جمعے کے دن کی بھی فجر کی نماز ہم نہیں پڑھے ہوتے ہیں، اور جمعے کے دن ہم پہلی صف میں آ کے بیٹھیں 11 بجے سے۔ مولانا جرجی صاحب خطبہ دیں گے، 11 بجے سے مسجد بھر گئی۔ جو پورے ہفتے مسجد میں نہیں آیا، مولانا جرجیز کا خطبہ سننے کے لیے آج پہلی صف میں بیٹھا، سعودی عرب کا رومال ڈال کے، جنت الفردوس بھی لگایا، خوشبو آ رہی ہے، پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہے بیچارہ، سعودی عرب کا رومال بھی ڈالا ہوا ہے، اور جمعے کے دن نماز پڑھ کے نکلا، داڑھی پہ ہاتھ پھیرتے ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ پہ بہت بڑا احسان کر کے آیا ہے۔ سماج کے لوگ میٹنگ کریں، بتائیں ان بے نمازیوں کے لیے آپ کے ہاں کتنے ایکشن لیے گئے، کتنے ایکشن؟ آپ جواب نہیں دے پائیں گے اس بات کا، آپ جواب نہیں دے سکتے اس بات کا۔ کتنے ایکشن لیتے ہیں آپ؟ شرابیوں پر ایکشن نہیں، جواریوں پر ایکشن نہیں، صرف لڑکا لڑکی لے کے بھگ جائے تو ایکشن لے لیتے ہیں آپ۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے میرے بھائیوں، ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے، آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد جب سلام پھیرا تو کیا دیکھا کہ ایک آدمی کی فجر کی نماز میں ایک رکعت چھوٹ گئی، یعنی وہ بعد میں آیا تھا، حضرت عمر ایک رکعت پڑھا چکے تھے، وہ بعد میں آیا تو ایک رکعت میں شامل ہو گیا، تو اب جب سلام پھیرا جائے گا تو ایک رکعت بعد میں پڑھے گا نا، وہ پوری کرے گا۔ تو حضرت عمر نے اس کو دیکھا، یہ بعد میں آیا، پھر دیکھتے رہے، پتہ چلا ایک ہی رکعت اس نے پڑھی، یعنی ایک مل گئی تھی، ایک پڑھ لی اور ایک بعد میں پوری کر لی۔ حضرت عمر نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ جب باہر نکلے تو خفیہ جو سی آئی ڈی ہوتی ہے، خفیہ سی آئی ڈی جو گپت طریقے سے پتہ لگا کے خبر دیتی ہے کہ یہاں اسلام کے خلاف یہ لوگ ہیں، یہ ષڑینتر رچ رہے ہیں، تو خفیہ سی آئی ڈی کو بلایا اور کہا کہ دیکھو وہ آدمی جو وہ دیکھو، وہ کہا ہاں دیکھا، اس کا نام ڈائری پہ نوٹ کرو۔ سی آئی ڈی نے نوٹ کر لیا، کہا کہ اس کے بارے میں پتہ لگانا یہ روز دیر سے آتا ہے یا آج ہی دیر سے آیا ہے، نظر رکھنا، میں تو دوسری بستی میں دوسرے علاقے میں جا رہا ہوں، کل بھی دیکھنا اور پرسوں بھی دیکھنا، اگر کل بھی دیر سے آیا اور پرسوں بھی دیر سے آیا، اگر یہ 3 دن دیر سے آیا تو میں اس کو سزا دوں گا۔ سی آئی ڈی نے کہا کیا سزا دیں گے؟ کہا میں اس کا داہنا ہاتھ کاٹ دوں گا اور بایاں پیر، یا دایاں پیر کاٹ دوں گا اور بایاں ہاتھ، ہم اس کا ایک ہاتھ کاٹیں گے اور اس کا ایک پیر کاٹ دیں گے، اگر دایاں ہاتھ کاٹیں گے تو بایاں پیر، اور بایاں ہاتھ کاٹیں گے تو دایاں پیر، اس کو خلاف سے ہم کاٹ دیں گے، ہم اس کو یہ سزا دیں گے۔ کہا امیر المومنین کیوں؟ کہا میں نے جناب محمد رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ منافقوں کے اوپر 2 نمازیں بڑی بھاری ہوتی ہیں، ایک عشاء کی اور ایک فجر کی۔ وہ عشاء کی نماز میں سستی کرتے ہیں اور فجر کی نماز میں تاخیر سے آتے ہیں، اگر یہ 2 دن اور دیر سے آیا تو میں سمجھوں گا کہ یہ منافق ہے، 3 دن اگر مسجد میں دیر سے آیا تو میں سمجھوں گا کہ منافق ہے۔ ایک وقت کی نماز چھوٹی تھی، وہ بھی ایک رکعت، اس کی فجر کی نماز نہیں چھوٹی تھی، ایک رکعت چھوٹی تھی، نماز تو مل گئی تھی، ایک رکعت تو ملی تھی، ایک رکعت بعد میں پوری کر لی۔ پیشاب پائخانے میں بھی دیر ہو سکتی ہے، سو کر اٹھنے میں بھی دیر ہو سکتی ہے، موبائل کا زمانہ نہیں تھا، الارم کا زمانہ نہیں تھا، آنکھ دیر سے بھی کھل سکتی ہے، بیچارہ سو گیا ہوگا یا جنگل میں کھیت میں لیٹرین اور پیشاب کرنے جانا پڑتا، ہو سکتا ہے کہ لیٹرین میں دیر ہو گئی ہو، بیچارے کو آنے میں کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن حضرت عمر نے فوراً سزا نہیں دی، کہا ہو سکتا ہے ایسا، اس لیے آج دیر ہو گئی ہو، لیکن کل بھی دیکھنا اور پرسوں بھی دیکھنا، روز دیر تھوڑی ہوگی۔ اگر منافقت اس کے اندر آ گئی ہوگی تو یہ کل بھی دیر سے آئے گا اور پرسوں بھی دیر سے آئے گا، اور 3 دن دیر سے آیا تو میں اس کا ایک ہاتھ کاٹ دوں گا اور ایک پیر کاٹ دوں گا۔ ذرا اس واقعے کی روشنی میں ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور دیکھیں، سوچیں۔